اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کی ترتیب کا۔ آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت فرماتے تھے، اور جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تو قرآن پاک کا دور فرماتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ راتوں کو جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے رمضان المبارک میں۔ اب ذکر ہو رہا ہے رمضان المبارک سے پہلے اس کی ترتیب کے بارے میں، کہ جب رمضان المبارک آنے لگے تو امتیوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر وہ شخص جو پہلے ہی سے ان دنوں کا روزہ رکھنے کا عادی ہو تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے گا۔ مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے روزہ چھوڑ دے، تاکہ جب رمضان المبارک آئے تو اس وقت پورے راحت اور انبساط کے ساتھ اور نشاط کے ساتھ اور فرحت کے ساتھ روزہ رکھ سکے۔ لیکن جس کی ترتیب دودی روزہ رکھنے کی ہو، صوم دودی، کہ ایک دن روزہ رکھتا ہو ایک دن چھوڑتا ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ ایسے ہی جس کی عادت ہو سوموار والے دن اور جمعرات والے دن ہفتے میں روزہ رکھنے کی، 2 دن روزہ رکھنے کی عادت ہو، تو پھر اگر جمعرات آ رہی ہو رمضان المبارک سے ایک دن پہلے تو وہ روزہ رکھ لے، یا سوموار آ رہی ہو یکم رمضان المبارک کو جو ہے وہ بدھ کا دن ہو یا منگل کا دن ہو، اور سوموار کو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے، نہ مناسب یہی ہے کہ رمضان المبارک سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مکمل طور پر ایسا فٹ رکھے کہ پھر رمضان جب شروع ہو پھر رمضان المبارک کے پوری کمر کس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے روزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کر لیں۔ بہرحال یہ ایک اصول ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان فرما دیا ہے امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں پر رحمت ہیں، اس لیے آپ نے شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ رمضان نصف شعبان کے بعد رمضان سے 15 دن پہلے آدمی رمضان المبارک کی خوشی میں اور اس کے استقبال میں روزوں کو ترک کر دے، اور جب رمضان شروع ہو تو پورے اخلاص کے ساتھ روزے رکھنا شروع کر دے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا نکونن من الخاسرین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔